بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 4 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز نے اپنی فیملی فنکشنز کے حوالے سے بڑا اہم بیان دیا ہے اور لوگوں کے بیڈ روم میں اور لوگوں کی مختلف جو پرائیویسی میں بنائی گئی ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کرنے والا خاندان اب اپنے شادی کے فنکشن پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں اور اس پر میڈیا میں تبصرہ ہو رہا ہے، اس پر وہ غصے میں آ گئیں، اور کیونکہ یہ تو ایک بادشاہوں کا خاندان ہے اور بادشاہ اپنی خوشیاں اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے اوپر یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جن کی یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جہاں پر یہ اپنی جو لائف ہے اس کو سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اپنی خوشیاں نہیں بانٹنا چاہتے۔ یہ ان کی مینٹیلٹی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن میں نااہلی کا جو ایک اہم درخواست دائر کی گئی ہے، ریفرنس فائل کیا گیا ہے، اور یہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے فارن فنڈنگ کیس جو مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف تھا، اس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش ہوئے ہیں اور اس کا اہم آج چیئرمین نیب نے بڑے منہ توڑ جواب دیے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کو۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں جو معاملہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا۔ الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی۔ اکبر ایس بابر کی طرف سے یہ درخواست دی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کا سابقہ رکن ہے، اور وہ الیج کرتا ہے کہ وہ بانی رکن ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف بنانے والوں میں ہے۔ بعد میں اس کو پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف ہوئے اور اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک درخواست دی نواز شریف کے دور میں، اور وہ تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا، کیونکہ بہت زیادہ جو فین فالوئنگ ہے یا ان کے جو ورکرز ہیں عمران خان کے، وہ بیرون ملک ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ فنڈز کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان کی جو کاز ہے اس پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب جب 2014 میں یہ درخواست دائر کی گئی تو 2016 میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف درخواست دے دی کہ ان کی جو فارن فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں۔ اب یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کیس، یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے تو اپنے جو ہزاروں لوگوں کے جو ڈونرز ہیں ان کا ریکارڈ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا تھا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تو چند اکاؤنٹس جو تھے اس کا ریکارڈ بھی ان کے پاس نہیں تھا، ان کی بینک سٹیٹمنٹس تک انہوں نے جمع کروانا مناسب نہ سمجھا۔ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی تھی اور وہ اس معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے ریکارڈ طلب کیا۔ وقتاً فوقتاً مختلف جو وکلا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مختلف جماعتوں کے، وہ پیش ہوتے رہے اور اپنا کیس لڑتے رہے۔ اب آ کر جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارن فنڈنگ کیس میں 9 دسمبر کو ان کیمرہ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ڈی جی لا کی سربراہی میں کام کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی، جس پر ان کیمرہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ ڈی سیل کر کے جائزہ لیا جائے گا اور رپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن مقدمے کو باقاعدہ کھلی عدالت میں مقرر کرے گا اور اس حوالے سے جو بھی احکامات ہوں گے وہ جاری کیے جائیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن کے پاس تفتیش آتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چلان سبمٹ ہوتا ہے۔ پولیس پہلے تفتیش کرتی ہے، تفتیش کے بعد کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جمع کرواتی ہے اور پھر ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ اگر اسکروٹنی کمیٹی میں ان جماعتوں کے خلاف کوئی مٹیریل، کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے اور کہیں خرد برد جو فنڈز کی ہے یا irregularities نظر آتی ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آگے چلے گی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فارن فنڈنگ کیس سے مراد یہ ہوتا ہے، جو انٹرنیشنل لاء میں اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ سے مراد کوئی اور دوسری ریاست جب فنڈ کرتی ہے، جب انڈیویجول اور وہ بھی پاکستانی جب فنڈز کرتے ہیں اور وہ فنڈز اگر کسی غیر قانونی ذریعے سے پاکستان آتا ہے تو وہ irregularities ہو سکتی ہیں، وہ فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن میں نہیں جاتا۔ اب 9 دسمبر کو الیکشن کمیشن اس معاملے کو بتائے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر اس کے چیئرمین ہیں، خواجہ آصف بھی اس کے ممبر ہیں، باقی بھی ممبران ہیں۔
بالآخر چیئرمین نیب آج پیش ہو گئے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو قائمہ کمیٹی ہے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اس کے سامنے پیش ہوئے، جس پر رانا تنویر نے کہا کہ آج کفر ٹوٹا ہے خدا خدا کر کے، جس پر چیئرمین نیب نے کہا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں۔ اس نے کہا جی کہ نیب کی کارکردگی کے حوالے سے آپ نے ہمیں بلایا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے بلایا جائے میں آؤں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے وہ لوگ مطمئن جن کے خلاف کیسز ہیں، مجھ سے وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں، باقی پوری قوم مجھ سے مطمئن ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، جب بھی مجھے بلایا جاتا ہے میں آتا ہوں۔ چند مصروفیات کی وجہ سے پچھلے کچھ اجلاسوں میں نہیں آ سکا، میں مغل شہنشاہ نہیں ہوں، میں نے کئی مقدمات میں پارلیمانی بالادستی کی بات کی ہے، مجھے احساس ہے کہ میں ایک دو مرتبہ نہیں آ سکا، ہمیشہ جائز وجوہات کی بنیاد پر ہی میں کمیٹی میں نہیں آیا۔ نیب آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے، میں 4 سال چیئرمین نیب رہا اور اپنے دور کا مکمل آڈٹ کروایا۔ پی ٹی آئی کے نور عالم خان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں چیئرمین نیب کے بہت سفارشی ہیں، لیکن کمیٹی میں کوئی بھی پرسنل نہیں ہوتا، شاید نیب کا دباؤ ہے کہ کمیٹی کے اجلاس بھی منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ چیئرمین نیب بتائیں کہ کتنے سیاستدان، جج، بیوروکریٹس اور عسکری حکام پر کیسز چل رہے ہیں، جس پر چیئرمین نیب نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس بلا لیں، سب سوالوں کے میں جواب دوں گا۔ اگر آپ نے ایسے سوال پوچھنے ہیں اور وہ پھر بڑے سخت سوالات، میں ان کے جوابات دوں گا جو شاید آپ یہاں پر ہضم نہ کر سکیں، پھر ایک ان کیمرہ اجلاس بلا لیں اپنی کمیٹی کا، پھر جو جی چاہتا ہے آپ پوچھیں، اور میں بھی پھر قانون اور جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دوں گا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاملہ ہے کیا اور کیسے آپ مجھے بلا تو لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس میرے جوابوں کا جواب نہیں ہوگا۔ اجلاس کے دوران نیب کی آڈٹ رپورٹ برائے 2008، 2018 اور 2019 پر بھی غور کیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں مختلف چیزیں تھیں، ان کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ رانا تنویر نے آڈٹ حکام سے سوال کیا کہ کسی وزارت یا ادارے کا پیسہ اپنے سیٹلمنٹ کے لیے کیسے تجویز کیا، تنخواہیں آپ نے بڑھا دی ہیں، اتنی تنخواہیں آپ کیسے دیتے ہیں؟ نور عالم نے یہ بھی کہا کہ صرف نیب ہی کیوں تنخواہیں بڑھاتا ہے اپنے لوگوں کی؟ تو اس نے کہا ہر ادارہ بڑھاتا ہے، کئی ادارے ہیں جنہوں نے 100% بڑھائی ہیں۔ نیب ملازمین کی تنخواہیں 18 سال سے نہیں بڑھائی گئی تھی، اس وجہ سے نیب ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ رانا تنویر نے استفسار کیا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نیب سے شکوہ ہے، ہماری کمیٹی اتنا کام کرتی ہے، نیب میں کیسز بھجواتی ہے، نیب ان پر کام نہیں کرتا۔ تو چیئرمین نیب نے کہا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے ہمیں کیس آئے ہیں، اس میں 168 ارب روپے کے 120 ریفرنس ہم نے دائر کیے ہیں جو پی ایس سی کی طرف سے آئے۔ اس وقت 1386 ارب روپے کے 1270 ریفرنس زیر التوا ہیں۔ نیب 30,000 افراد میں اربوں روپے تقسیم کر چکا ہے۔ کئی کرپشن کیسز کی وصولیوں کا پیسہ متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومتوں کو ہم نے دے دیا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ باقی اگر آپ نے مزید میرا منہ کھلوانا ہے اور اپنے جو آپ کے بادشاہ ہیں، جو شہنشاہ ہیں، ان کے بارے میں آپ نے مجھ سے کوئی سوالات پوچھنے ہیں جن کا جواب سخت ہو سکتا ہے، تو ایک ان کیمرہ اجلاس بلا لیں، میں اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا۔ اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے 6 جنوری کا دن مقرر کیا ہے، 6 جنوری کو ان کیمرہ اجلاس ہوگا اور اس میں پھر چیئرمین نیب بریفنگ دیں گے اور پھر ساری چیزیں سامنے رکھیں گے کہ کیا ہوتا رہا اور کیا ہوا اور اب یہ معاملہ آگے کہاں جائے گا۔ اسحاق ڈار کے خلاف جو معاملہ تھا اور ان کی نااہلی کا جو معاملہ تھا، اس پر آپ جانتے ہیں کہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے ایک ریفرنس دیا تھا چیئرمین سینٹ کو، اور چیئرمین سینٹ نے وہ ریفرنس بھجوانا تھا الیکشن کمیشن کو۔ چیئرمین سینٹ نے الیکشن کمیشن کو وہ ریفرنس نہ بھجوایا۔ جب 1 ماہ کے اندر چیئرمین سینٹ نہیں بھجواتے تو پھر وہ جو معاملہ ہے ڈائریکٹ آپ الیکشن کمیشن میں بھجوا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے رہنما سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نااہلی کے لیے ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، جس میں کہا گیا کہ عطاء الحق قاسمی کیس میں عدالت اسحاق ڈار کو ڈیفالٹر قرار دے چکی ہے۔ یہ عطاء الحق قاسمی وہ کیس ہے جس میں پرویز رشید بھی ڈیفالٹر ہے اور اس بنیاد پر سینٹ کے الیکشن لڑنے سے وہ نااہل ڈکلیئر ہو گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور وہ سینٹ کے الیکشن نہیں لڑے تھے۔ تو کہا کہ جب وہ نااہل ہو سکتے ہیں تو عطاء الحق قاسمی کیس میں یہ بھی ڈیفالٹر ہے تو اس کو بھی نااہل ڈکلیئر کیا جائے۔ اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو یہ ریفرنس ہے اس کی بنیاد پر اس کو ڈی سیٹ کیا جائے اور اس کی جگہ پر دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ چیئرمین سینٹ نے آئین کے آرٹیکل 63(2) کے تحت ریفرنس بھجوانا تھا۔ چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو پہلے بھی مراسلے بھیجے گئے۔ ریفرنس کے مطابق چیئرمین سینٹ نے ابھی تک نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا۔ 30 دن میں ریفرنس نہ بھیجا جائے تو معاملہ خود الیکشن کمیشن کو چلا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ پاکستان اسحاق ڈار کے خلاف نیب کورٹ میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کا ریفرنس زیر سماعت ہے۔ اسحاق ڈار 3 مارچ کو سینٹ انتخابات سے قبل طبیعت کی خرابی کے باعث لندن چلے گئے تھے، جس کے بعد تاحال وہ لندن میں مقیم ہے، وہ واپس نہیں ہے، انہوں نے حلف نہیں اٹھایا اور اسحاق ڈار کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے اشتہاری قرار دیا، بلیک لسٹ کرتے ہوئے اس کا پاسپورٹ بھی بلاک کر دیا، جبکہ انٹرپول کے ذریعے لندن سے گرفتار کر کے وطن واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس کو نااہل قرار دیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے اسحاق ڈار کے خلاف۔ دوسری طرف مریم نواز نے آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی جو گانے کی ویڈیوز ہیں وہ دھڑا دھڑ مارکیٹ میں آ رہی ہیں، اور حمزہ شہباز کی بھی پہلے جنید صفدر کی آئیں، جنید صفدر کی جب آئیں تو مریم نواز خود ان کو شیئر کر رہی تھیں، جب مریم نواز کی اپنی آئیں تو اب مریم نواز کو یہ تکلیف ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو مذاق بن گیا کہ یہ کیسا خاندان ہے، یہ ان کا کوئی خاندانی پیشہ ہے کہ ساری گانے والے ہیں، اس پر باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ اب مریم نواز جو گینگ ہے، پورا جو گروپ ہے یا جو یہ خاندان ہے، انہوں نے لوگوں کے بیڈ روم کی، انہوں نے لوگوں کی غیر اخلاقی تصاویر، وہ چیئرمین نیب کی تصاویر ویڈیوز ہوں، وہ جو الج کی جاتی ہیں چیئرمین نیب کی، جو حالانکہ چیئرمین نیب ان چیزوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ جج ارشد ملک کا جو بیان حلفی ہے، جس طریقے سے اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز کی بنیاد پر اس کو انہوں نے بلیک میل کیا، باقیوں کی ویڈیوز کی یہ دھمکیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوئمنگ پول سے لے کے واش رومز تک ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اور سب کا معاملہ کھلے گا، زبیر عمر کی ویڈیوز کا معاملہ ہو، وہ سب کی ویڈیوز اپنے پاس رکھتے ہیں، غیر اخلاقی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان کو وائرل کرنا ثواب سمجھتے ہیں، اور جب ان کی اپنی شادی کا معاملہ ہو تو وہ کہتے ہیں میرا ذاتی مسئلہ ہے، میرے ذاتی مسئلے میں میری پرائیویسی کو کیوں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، حالانکہ جو پبلک فگر ہے اس کی پھر کون سی پرائیویسی بچ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو آپ، یہ تو بات سچ ہے کہ جب نواز شریف کی والدہ فوت ہوئی تو بڑے سراج الحق جیسے لوگ اور سراج الحق جیسے جو لیڈر تھے مختلف جماعتوں کے، جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، باقی لوگ جب ملنے جاتے تھے تو آگے ملتا کوئی نہیں تھا۔ جو قاضی حسین احمد کی بیٹی گئی، مریم نواز ملی نہیں، وہ تعزیت کے لیے گئی تھیں، تو آپ تو کسی کو انسان نہیں سمجھتے، آپ نے تو اپنی شادی پہ بھی کسی عام ورکر کو تو نہیں بلانا، ان بیچاروں کو تو ایک بریانی کھلا کے آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے، وہ تو بھلا ہو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ وہ ریٹ بڑھا گئے اور آپ کو بھی اپنے ووٹرز کی قدر آنا شروع ہو گئی۔ اب وہ کہتی یہ ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے اور میرے بیٹے کی شادی میں یہ ایک پرائیویٹ خاندانی معاملہ ہے، میں ہر ماں کی طرح یہ حق رکھتی ہوں کہ مجھے اس موقع پر کھل کر خوشی منانے کا موقع ملے اور اس میں سیاسی تبصرے بازی کی دخل اندازی نہ ہو، اور میڈیا ہمیں معاف کر دے اور ہمارے جو پرائیویسی ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرے اور مجھے کھل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی جائے، جو شاید کیونکہ جب اپنی شادی ہو تو اس طرح خوشیاں نہیں منائی جا سکتی، اور مریم نواز اپنی شادی کے وقت تو بالکل نہیں منا سکیں، تو اب وہ چاہتی ہیں کہ جو ان کے بیٹے کی شادی ہے اس پر ان کو کھل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی جائے اور میڈیا ان چیزوں کو نہ دیکھے۔ اور اگر یہ میڈیا نے تو نہیں وائرل کی، یہ تو ان کے اپنے گھر کے لوگوں نے جو وہاں پر انوائٹ تھے انہوں نے یہ وائرل کی ہیں، تو پھر ان سے ہی پوچھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔